الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، محترم سامعین و ناظرین، عصمت انبیاء اور معصومین علیہم السلام کی عصمت پر سلسلے گفتگو جاری ہے، اور نبوت کے چیپٹر میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اسینشیل ٹاپک جو زیر بحث ہے، اور اس میں مختلف حوالوں سے ڈسکشنز ہوتی ہیں کتابوں میں. عزیزان گرامی، اور ایک بحث ہے اور بحث و گفتگو ہے، ایک عقیدہ ہے. عزیزان گرامی، کہ عقائد جو ہے وہ دلائل کے ساتھ، عقلی اور نقلی اور محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ انسان جو ہے وہ عقیدہ اپناتا ہے، عقیدہ اختیار کرتا ہے اور معتقد ہوتا ہے عقائد کے بارے میں. انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء معصوم تھے. اسی طرح سب سے افضل اور برتر جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ تمام صفات کے اعتبار سے، اچھی صفات کے اعتبار سے اور عصمت کے اعتبار سے تمام انبیاء سے افضل اور برتر ہیں. اور رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اطہار علیہم السلام، یہ سب ہستیاں معصوم ہیں، عصمت کی صفت کے ساتھ ہیں. عصمت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوئی، اور آیات الہی سے چند آیات مثال کے طور پر جہاں عصمت کے لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، الفاظ پیش ہوئی کچھ آیتیں، اور اسی طرح عصمت چند افراد کے بارے میں، چند ہستیوں کے بارے میں، جیسے ملائکہ کے بارے میں عصمت، یا کتاب خدا کی عصمت، یا رسول اللہ کے بارے میں عصمت کا تذکرہ جو ہے وہ آیتیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر بیان ہوئیں. اور عزیزان گرامی، اب جو ہے آپ دیکھیے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ کے جانشین سب یہ معصوم ہیں، یہ عصمت انبیاء کا نظریہ جو ہے عزیزان گرامی، یہ عقیدہ جو ہے، اب اس میں جو ہے اس عقیدے کے دلائل، ایک تو دلیلیں ہمارے پاس کیا ہیں، ان دلائل کے بارے میں گفتگو اور بحث کرنا ہے. اور دلائل سے گفتگو کرنے سے پہلے عزیزان گرامی، آج کے پروگرام میں جو ہم ایک سوال آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک سوال اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے یا شبہہ ایک قسم کا جو ہے وہ جو ذہن میں آتا ہے اس عقیدے کو جب ہم نے پیش کیا، اور یہ عقیدہ جب ہم رکھتے ہیں تو ایک شبہہ اس عقیدے کے بارے میں پیش آتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے جو ہے وہ ذہن میں، وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح ختمی مرتبت اور ان کے جانشینوں کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب معصوم ہستیاں تھیں اور یہ سب عصمت پر تھے، عصمت کی صفت کے ساتھ تھے. تو عزیزان گرامی، عصمت جسے عطا ہو جائے، یعنی یہ صفت، سوال یہ ہے کہ یہ عصمت جو ہے اختیاری ہے، اختیاری اور اکتسابی ہے، یا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی جو چیز ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور اللہ نے فائز کیا ہے معصومین کو عصمت کی منزل پر، یعنی اعطائی ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ ایک سوال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال جو ذہن میں شبہ اٹھتا ہے
وہ سوال یہ ہے کہ میں شبہ کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ پس اعطائی ہے یا اختیاری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اختیاری اور اکتسابی نہیں ہے اور اعطائی ہے، اللہ نے اس منزل پر فائز کیا ہے اور عصمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ پاور اللہ نے دیا ہے معصومین علیہم السلام کو، تو پھر عزیزان گرامی یہ دوسرا جو شبہ ذہن میں اٹھتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ تو پھر وہ چونکہ معصوم ہیں وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ اشتباہ نہیں کرتے ہیں، وہ خطا نہیں کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا، یہ عصمت کی صفت عطا کر دی، یہ طاقت اللہ نے انہیں عنایت کر دی ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کے بعد وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ تو اب دوسرے انسان اس لیے ارتکاب کرتے ہیں اور معصوم نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے عصمت عطا نہیں کی انہیں، لہٰذا وہ گناہ گار و خطا کار ہیں، اور یہ معصومین اللہ نے ان کو عصمت دی ہے، لہٰذا اس عصمت کی بنیاد پر وہ گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کو بچایا، تو اس میں معصومین علیہم السلام کی دیگر انسانوں پر فضیلت اور برتری کس طرح ثابت ہوگی؟ اگر یہ اکتسابی نہیں اور اعطائی ہے تو پھر عزیزان گرامی اللہ نے عصمت ان کو عطا کی ہے، تو اس جس کی وجہ سے وہ معصوم ہیں اور گناہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر عزیزان گرامی یہاں پر معصومین علیہم السلام کا کمال گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں کیا ہوا، اور دوسرے انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں عصمت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کیا قصور اور ان کی کیا اس سلسلے میں خطا ہے، اور یہ کیسے معصومین علیہم السلام کی برتری یہاں پر ثابت اور فضیلت ثابت ہوگی دیگر انسانوں پر۔ تو یہ سوالات ہیں جو شبہات بھی ہیں عزیزان گرامی، اور یہ سوالات کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اس پروگرام میں جواب دینا شروع کریں گے، اور جواب کا سلسلہ ممکن ہے کہ آج کے پروگرام میں ختم نہ ہو سکے، تو سلسلے گفتگو نیکسٹ پروگرام میں جاری رہے گا عزیزان گرامی۔ اب آپ دیکھیے کہ عصمت جو ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، جیسے کہ اصطلاحی تعریف میں بیان ہوا یا بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ لطف خاص ہے پروردگار عالم کا، جو لطف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے معصومین علیہم السلام کے ساتھ، بس یہ لطف خاص ان کے حق میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف خاص کرنا یا عصمت کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے اس کا قیام معصومین علیہم السلام کے وجود میں، اور یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کو نصیب ہونا عزیزان گرامی، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے کیا اختیار کے ساتھ کوئی منافی چیز ہے، کوئی ٹکرانے والی چیز ہے، کانٹراڈکشن ہے اس میں، سازگار کیا نہیں ہے کہ پھر وہ انسان کیا با اختیار نہیں رہتا گناہ کرنے کے سلسلے میں؟ کیونکہ شبہ یہی ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ عصمت جو ایک طاقت ہے اللہ نے ان کو عطا کی ہے، یہ لطف خاص ہے جو اللہ نے عنایت کیا ہے، اور اس لطف خاص کے بعد وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیا وہ اپنے ارادے اور اختیار کے بغیر گناہوں سے بچ جاتے ہیں؟ تو اس میں ان کی کیا فضیلت اور برتری ہے دیگر انسانوں پر؟ تو عزیزان گرامی یہاں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ لطف خاص کا نصیب کیا جانا ان ہستیوں کو اور دوسروں کو عطا نہ کیا جانا۔ اب کیوں وہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا پروردگار ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ صفات ثبوتیہ میں ہم نے اس کو ثابت کیا اور اس بات پر یقین حاصل کیا ہے، ایمان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا پروردگار ہے، اس کے تمام کام حکیمانہ ہیں، حکمت والے کام ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سلسلے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جواب میں، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق خاص عطا کی ہے اور یہ طاقت
جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان میں پیدا ہو گئی ہے، اور اس طاقت کے بعد وہ اب گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے کو بچاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا یہ طاقت جو ان کے اندر آ گئی ہے اللہ کے لطف و کرم سے، یا لطف خاص جو اللہ کا ہے ان میں، جس کو ہم عصمت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معصومین ہیں، جن کو عصمت عطا کی گئی، یہ لطف خاص عنایت کیا گیا ہے، یہ صفت خاصہ پر فائز ہونا ان کو نصیب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عزیزان گرامی، تو یہاں پر وہ کیا صاحب اختیار نہیں رہے؟ عزیزان گرامی، اب اس بات کی وضاحت کے لیے ہم پہلے ایک اور چیز میں تشبیہ دیتے ہوئے بات کریں گے، اور پھر اس تشبیہ پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں گے، اور اس سوال کا جواب عزیزان گرامی جو 2 صورتوں میں، اور 2 سوال گویا ہم نے پیش کیے ہیں ناظرین کرام کی خدمت میں، ان کے مطمئن کرنے والے اور اطمینان بخش جوابات، تاکہ شبہ نفس سے زائل ہو جائے اور کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ اور واضح اور روشن ان جوابات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو علم عطا کیا۔ اب میں تشبیہ کرتے ہوئے ایک بات کو کہہ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، دوسروں کو عطا نہیں کیا۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس علم لدنی ہے، اور یہ تو تمام مکاتب فکر اور تمام عقائد کے مسالک جو ہیں ان سب کا اتفاق ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، 2 رائے نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی لطف و کرم سے علوم عطا کیے، علم دیے ہیں جو دوسروں کو نہیں دیے، جو دوسروں کو عطا نہیں کیے۔ پس انبیاء کے پاس علم لدنی ہے، کیونکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر اللہ کی باتیں نازل ہو کر ملائکہ پہنچاتے ہیں، وحی کا سلسلہ انبیاء علیہم السلام کے لیے، لہٰذا ان کے لیے جو آگہی ہے، جو خبردار ہونا ہے، جو اویئرنیس ان کو عطا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نہیں، یہ اظہر من الشمس ہے۔ لہٰذا یہی سوال کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا اور دوسروں کو بھی علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ علم جو ان کو عطا کیا ہے وہ دوسروں کو عطا نہیں کیا۔ وہ علم جن کے اسباب فراہم کیے اور ان اسباب کے ذریعے انسانوں نے علم حاصل کیا ہے، عزیزان گرامی، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ انسان علم اور آگہی حاصل کرتا ہے، لیکن وہ لطف خاص جو انبیاء علیہم السلام پر ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ نے ان کو علم لدنی دیا اور علم عطا کیا جو دوسروں کو نہیں دیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ علم اللہ نے دیا ہے، لہٰذا وہ عالم ہیں دوسروں سے زیادہ، یا بعض وہ مخصوص علوم ان کے پاس ہیں جو دوسرے انسانوں کے پاس نہیں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اس علم کی بنیاد پر وہ افضل ہیں، برتر ہیں دیگر انسانوں سے انبیاء علیہم السلام، یا دیگر انسانوں سے برتر نہیں ہے؟ دیگر مکاتب فکر کے اسکالرز کیا جواب دیں گے؟ یقیناً جواب دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام برتر و افضل ہیں، انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہاں پر یہ شک و شبہ کرنا کہ یہ علم تو اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے تو ان کی دوسروں پر کیا برتری اور فضیلت ہوئی، یہ اس طرح شبہ نفس میں آئے اور یہ سوال کیا جائے تو یہ سوال آیا ٹھیک ہوگا؟ کیا یہ سوال کرنے اور یہ شبہ پیش آنے سے کیا یہ کہہ دینا درست ہوگا بس کہ ان کی کیا برتری اور فضیلت ہے دیگر انسانوں پر، اور وہ کس طرح دوسرے انسانوں پر اس اعتبار سے بافضیلت ہوئے؟ تو اللہ نے انہیں علم دے دیا، دوسروں کو علم نہیں دیا، ویسا علم جیسا انہیں عطا کیا دوسروں کو عطا نہیں کیا۔ اور اللہ نے تو علم حاصل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں انسانوں کے لیے بھی، اور یہ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے عقل جیسی نعمت دے کر اور حواس سے خمسہ انسان کو عطا کر کر اور شعور جیسی نعمت سے نواز کر علم اور آگہی حاصل کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے
فراہم کر دیے بشریت کے لیے۔ یہ اس کریم پروردگار عالم کا کرم ہے اور اس کی عظیم نعمت ہے، اس عظیم اللہ کی کہ جس نے انسانوں کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور تمام تعریفیں اس خدا ہی کے لیے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پس انبیاء علیہم السلام کا یہ علم، اس کی بنیاد پر وہ دیگر انسانوں سے فضیلت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں، دوسروں سے افضل ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، دوسروں کو نہیں چنا، تو پھر وہاں پر بھی یہی سوال ہے کہ پھر ان کا کیا کمال ہے؟ ان کو رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، دوسروں کو رسول و نبی نہیں بنایا، تو وہ کس طرح پھر دوسروں سے افضل ہوئے؟ اگر ان کو نہیں دوسروں کو بنا دیتا تو پھر وہ دوسرے افضل ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیان جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں اور آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی شبہ کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جہاں پہ رسالت کو قرار دیتا ہے، جس کو رسالت کے لیے چنتا ہے، جس کو نبوت کی منزل پر فائز کرتا ہے، اللہ اعلم، وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ حکمت والا پروردگار ہے، وہ علیم اور خبیر پروردگار اور حکمت والا پروردگار جانتا ہے کہ کہاں پر رسالت کو قرار دینا ہے اور کون سی جگہ رسالت کے لیے مناسب اور موزوں ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اللہ نے وہاں مناسب سمجھا کہ ان کو چنا جائے، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین انسان تھے، ان کو رسالت کے لیے چنا اور فائز کیا نبوت کے درجے پر، انبیاء علیہم السلام بنا کر، حجت بنا کر دنیا کے سامنے بھیجا انسانوں کے لیے ہدایت کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے اسی لیے ان میں فضیلت تھی، ان کو چنا، لہٰذا علم بھی ان کو عطا کیا، علم لدنی، اور وحی ان پر نازل کی، لہٰذا وہ دوسروں سے افضل و برتر ہیں۔ ہم سلسلے گفتگو کو یہیں روکتے ہیں عزیزان گرامی، دلچسپ بحث ہے، سلسلے گفتگو جاری رہیے گا، اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ انشاءاللہ یہ اہم مسئلہ سامعین کرام کے لیے واضح ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔